صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے صحابہ کرام بھی ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پاک پہنچے۔ تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ قریش مکہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس سے پہلے مکی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کا حکم تھا کہ قریش مکہ جتنا بھی ظلم و تشدد کریں آپ نے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب قریش مکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اجازت جہاد دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مظلوم کیا کریں گے؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، میں اللہ ان کی امداد پر قادر ہوں، میں مظلوموں کی امداد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، یہ اپنے گھروں سے نہ حق نکالے گئے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو صرف یہی کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ۔ لیکن مکہ مکرمہ میں یہی جرم تھا۔ قریش مکہ نے صرف اللہ کے گھر 360 معبود بنا کر رکھے ہوئے تھے، باقی ہر قبیلے کا معبود جدا، ہر گھر کا معبود جدا۔ اس کے بعد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر میں انہیں زمین میں تمکین دوں یعنی حکومت دوں تو یہ میرے نظام کو نافذ کریں گے جو 4 دفعات پر مشتمل ہوگا: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ مولا کریم، کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم یکسو ہو کر تیری عبادت کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے آتے استخلاف کا نزول فرما دیا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ کیا اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، پھر فرمایا کہ منکم، تم میں سے بعض کے ساتھ، تم میں سے بعض کے ساتھ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں زمین میں انہیں خلیفہ بناؤں گا. تو آگے استخلاف میں کسی صحابی کا نام نہیں، صرف صفت ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ہے کہ میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ بیمار ہوئے، جسے مرض وفات کہا جاتا ہے، ایک دن نماز پڑھانے کا وقت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، لیکن شدت مرض کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں سکے. حضرت بلال دوبارہ آئے، آئے تو ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. چنانچہ ناج البلاغہ کی شرح درہ نشیہ مخالفین کی معتبر کتاب ہے، اس پر یہ روایت موجود ہے فلما اشتد بہ المرض امر ابا بکر ان یصلی بالناس. جس مرض نے شدت اختیار کی، حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، خلافت صدیق اکبر، امامت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فرمان پر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور پھر پڑھانی شروع فرما دی کہ ایک دن نماز ظہر کا وقت ہے، مرض میں کچھ تخفیف ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اسی طرح فضل بن عباس کو بھی بلایا کہ مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے چلو. وہ حجرہ تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی ایک کھڑکی ریاض الجنہ کی طرف کھلتی تھی، ریاض الجنہ کی طرف کھلتی تھی. دوسری طرف آذان ہو چکی ہے، اقامت ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبی پر کھڑے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے تشریف لا رہے ہیں. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور پیچھے ہٹنے نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صدیق اکبر کے بائیں طرف بیٹھ گئے. اب صحابہ صدیق ابتدا میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ابتدا میں ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. صدیق اکبر بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بہت ساری نصیحتیں فرمائی، جن میں سے ایک جو میرے موضوع کے متعلق ہے. ارشاد فرمایا لوگوں، مسجد نبی کے سین کی طرف یا ہال کی طرف جن کے روشندان ہیں یا سہولت کے لیے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، تمام کی تمام بند کر دو، لیکن ابو بکر صدیق کی کھڑکی کھلی رکھو. حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے بالکل دوسری طرف صدیق اکبر کا مکان تھا. آج جو وہاں لکھا ہوا ہے
زیارت کیا کریں. آج وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان کی کھڑکی مسجد نبی کے طرف کھلتی ہے. فرمایا ابو بکر صدیق کی کھڑکی کھلی رہے. چنانچہ محدث ابن عبان رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور نے اس میں صاف اشارہ فرما دیا کہ میرے وصال کے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے. چنانچہ حضور کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے. وہ ہرا بھرا باغ اب بھی موجود ہے. اگر مدینہ جائیں تو پوچھ کر اس کی بھی زیارت کریں. سنا ہے کہ حکومت نے اب مسجد نبی کے اندر اسے داخل کر دیا. اسی طرح وہ ہرا بھرا باغ موجود ہے سقیفہ بنی سعدہ میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مشورے کے بعد آئیے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان پیش کرتا ہوں. شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفات میں جس کی امامت پر راضی تھی، جس کی امامت پر راضی تھے، ہم دنیاوی معاملات میں بھی اس کی امانت پر راضی ہیں. فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی. اور پھر شیر خدا کا فرمان جس کا اختلاف ہوا نا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت تھوڑا ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نہج البلاغہ پر موجود ہے. انما شورا للمہاجرین والانصار فنجتمعوا علی رجل وسموا اماما کان ذلک للہ تعالی. فرمایا کہ مجلس شورا مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار کی ہے. یہ مہاجرین اور انصار اگر کسی مرد پر جمع ہو جائے، اس سے معلوم ہوا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت خلیفہ یا کیا تو صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شیر خدا کا فرمان ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار کسی مرد پر جمع ہو جائے، رجل ہے کسی مرد پر جمع ہو جائے، ان کا جمع ہونا اللہ کی رضا کی دلیل ہے. ان کا جمع ہونا اللہ کی رضا کی دلیل ہے. اب آیت استخلاف میں کسی کا نام نہیں تھا. یہی فرمایا الذین آمنوا من کو فرمایا جس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کا جانشین مقرر کر دیا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا پہلا وعدہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. خلافہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، خلافت راشدہ. چنانچہ طرفین کی متبر کتابوں سے ثابت ہے، وہ اہل سنت والجماعت کی ہوں یا شیعہ حضرات کی ہوں، کہ شیر خدا نے بیعت بھی کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے. اپنی الگ کوئی مسجد بھائی مدینہ منورہ میں شیر خدا نے کوئی الگ مسجد بنائی ہے؟ نہیں. نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھتے رہے. جس طرح ہمارے مخالفین کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ بشد. اگر یہ معاملہ ہوتا تو کیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ نہیں. مثلا جس طرح جزیر خلافت پر متوکل ہوا، چونکہ وہ خلافت کے اہل نہیں تھا، خلافت کے اہل نہیں تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کی. ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے جو سفینہ نوح کی طرح مضبوط ہے، اور اصحابی کا جو بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، ہم صحابہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں.
نجوم ہدایت منزل راہ کون ہے؟ صحابہ کرام، اور کشتی کس کی ہے؟ آل بیت کی۔ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ آل بیت اعظام نے جن کو مانا سنی مانتے ہیں، جس کو نہیں مانا سنی بھی نہیں مانتے، بھائی یزید کو نہیں مانا، ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہیں آل سنت والجماعت، فروعی مسائل میں ہم حنفی ہیں، اور ہم نے دیوبند کی گھاٹ سے پانی پیا ہے، دیوبندی ہیں۔ آل سنت والجماعت حنفی اور دیوبندی۔ کہ اگر علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کا وجود نہ ہوتا تو انگریز مرہون ہندوستان سے کبھی رخصت نہ ہوتا۔ تحریک آزادی اٹھائیں، وہ کون لوگ تھے؟ ہمیں فخر ہے، پاکستان بھی تب بھی بنا کہ انگریز مردود یہاں سے رخصت ہوا، پاکستان بنا۔ یاد رکھنا، مشروں نے پاکستان نہیں بنایا، نہ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے، یہ تھے علماء حق، علماء دیوبند۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم کہتے ہیں، شاد و باد و شاد زی ہے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، ہر بکف سر بلند دیوبند، ہر بکف سر بلند دیوبند، شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ میرے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ کھڑوی رحمہ اللہ، اللہ کی کروڑ رحمت داتا، وہ اکثر نصیحت فرماتے تھے کہ اکابر علماء دیوبند کا دامن نہ چھوڑنا، اکابر علماء دیوبند کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور ایک دفعہ اشرف مدنی دامت برکاتہم چکوال تشریف لائے، فرمانے لگے کہ دیوبندیت نام ہے حضرت گنگوہی کے عقائد و نظریات کا۔ ذرا توجہ اس پر کرنا، بعد میں سوچنا کون سے نظریات؟ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی، اسے کہتے ہیں دیوبندی۔ لیکن آج دیوبندی بھی جو ہے نا ارد گرد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آل بیت نے جنہیں مانا سنی مانتا ہے، آل بیت نے جن کا انکار کیا سنی بھی انکار کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کے مشورے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد فرمایا کہ جس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا دوسرا وعدہ فاروق اعظم کے ساتھ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے پہلے 6 آدمیوں کو نام دیے، فرمایا کہ حضور ان سے راضی گئے، حضور ان سے راضی، کثرت رائے سے خلیفہ منتخب کر لینا۔ تو کثرت رائے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آئی تو معلوم ہوا کہ تیسرا وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ تھا۔ اور اس مٹی کے بعد عثمان ذو النورین کے بعد رائے تھی شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جس وقت شیر خدا امیر المومنین بنے تو معلوم ہوا کہ چوتھا وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے الخلافت من بعدی 30 سنۃ، یہ خلافت موعودہ، مطلق خلافت راشدہ کی بات میں نہیں کر رہا، بات کو سمجھنا، خلافت راشدہ موعودہ، وہ خلافت راشدہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ سے وعدہ فرمایا تھا۔ امام ولی اللہ مقدس دیوی کی اجازت الخفا کا مطالعہ فرمائے، امام لکھنوی رحمہ اللہ کے رسائل دیکھیں، یہ وعدہ
لیکن اکابر دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ صرف مہاجرین صحابہ سے ہے، یہ وعدہ صرف مہاجرین صحابہ سے ہے، تو خلافت راشدہ کے مصداق کتنے ہوئے؟ بولیے 4 یار۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ اس لیے تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت اس کا پرچار کر رہی ہے۔ تاریخ نے جو پروگرام دیے ہیں، والد گرامی نے جو پروگرام دیے ہیں، پہلا پروگرام ہے یا اللہ مدد والا، یا اللہ مدد والا۔ دوسرا ہے اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تیسرا ایک ایٹم بم ہے، وہ خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ چاروں طرف ظہور ہے دنیا میں 4 کا، ہاں بولو ایک نعرہ تم 4 یاد۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ بچپن میں ہم نے ایک وہ بھی وقت دیکھا کہ لوگ بہادری کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے یار یہ کرو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 4 یار کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ہم 4 یار کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اب آخری بات، بعض حضرات کہتے ہیں کیا سب یار برحق نہ تھے؟ توجہ کرنا، تو خلافت راشدہ کے جواب ہونا چاہیے حق سب یار۔ ایمان سے بتائیں کہ سارے صحابہ خلیفہ بنے، اگر سارے صحابہ خلیفہ بنے ہیں تو ہم کہیں گے حق سب یار، لیکن خلافت راشدہ موعودہ کے مصداق آپ تمام تفسیریں نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی حیدر کرار، علماء حق علماء دیوبند، جامعہ حنفیہ شیخ العلوم، خلافت راشدہ۔ جو میں نے آگے کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم میں سے اور اعمال صالحہ کیے کہ میں انہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، معمولی خلافت نہیں۔ مفسرین اس کے تحت موسیٰ کریم اللہ کے خلفاء کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، دوسرے بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ذرا توجہ کرنا، وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ، کہ ان کے دور خلافت میں ان کے دین کو تمکین دوں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا دین صحابہ کا دین، صحابہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ان کے لیے چن لیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، میں خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ یعبدوننی، یہ خالص میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس خلافت موعودہ کے بعد بھی کفر کرے، ناشکری کرے، وہ کیا ہے؟ فاسق۔ یہ تو معمولی بات نہیں، میں اپنی زبان میں فساد کا سمجھاتا ہوں، رٹیا کا اس موعودہ خلافت کے بعد پھر بھی جو ناشکری کرے، تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ حاشی پر لکھتے ہیں کہ اس کی حالت اس آیت سے سمجھتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم نواز کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جامعہ حنفیہ اشہر الحرم کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلافت راشدہ